ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نوید. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مشہور و معروف ہستی کے ساتھ جن کا نام ہے پیر احسان الحق ادریس ایڈوکیٹ صاحب, اور یہ ساتھ چیئرمین بھی ہیں پی ایچ اے سہیوال کے. اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے. دہشت گردی ہمارے ملک کے لیے ایک ناسور بن چکی ہے جس سے ہماری معیشت حالت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے, اور ہمارے جتنے بھی بزنس مین ہیں وہ خاص طور پر پاکستان سے شفٹ ہو کے کوئی بنگلہ دیش دوسرے ممالک میں جو ہے نا وہ اپنی انڈسٹری لگا رہے ہیں, جس سے اور بھی معاشی حالت ہماری جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مشہور و معروف ہستی کے ساتھ پیر احسان الحق ادریس صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ, شکر ہے اللہ یہ کا. سب دہشت گردی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دہشت گردی تو ناسور ہے اس ملک کے لیے, واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, یہاں تک ہو گئی تھی کہ لوگ شہروں میں, ہمارے ساہیوال کافی پرامن شہر ہے, یہاں تک بھی لوگ اس سے ڈرتے تھے کیونکہ اس میں انوالو تھے باہر سے لوگ, وہ اغوا برائے تاوان بھی کرتے تھے اور دوسرے معاملات کرتے تھے. اس کے علاوہ وہ پرچیز کر کے بندوں کو وہ دہشت گردی کرواتے تھے. حکومت پاکستان نے کام کیے اس پہ. ایکچولی تو حکومت کا ہی ہوتا ہے نام اور انہی کی وہ ہوتی ہے, صحیح میں تو سارے ادارے کرتے ہیں اس پہ, اسپیشلی فوج اور ایجنسیوں کا زیادہ کام ہوتا ہے. پولیس بھی اس میں بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے جگہ جگہ سے اس کے لیے کرنا ہوتا ہے. تو رحیل شریف صاحب کے بارے میں رحیل شریف صاحب کے بارے میں میرا یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ہاتھ ڈالا, بہت اچھے طریقے سے شروع کیا اور کافی حد تک لے گئے. ابھی بھی وہ کنٹینیو ہے. یہ جو جس لیول پہ اس وقت تھا وہاں سے اب اس کی کافی وہ ہو گیا ہے, لیکن ہمارا سی پیک جو چل رہا ہے اس کے لیے بہت ساری غیر ملکی قوتیں, دشمن یا دوسری سرگرم ہے, وہ نہیں چاہتے کہ سی پیک بنے, معاشی طور پر پاکستان ہو. وہ پھر اس پہ اصل میں تو ہم حالت جنگ میں ہیں. سی پیک کے حوالے سے ملک بھی سارا کچھ ہے. اب دشمن جہاز اور ویسے لڑائی کی بجائے فنانس کر کے دوسرے ملکوں سے, میں سیدھا کہہ دیتا ہوں افغانستان کی طرف سے یا اور طرف سے انٹر ہو کے یہاں بندوں کو خرید کے ادھر سے بھیج کر یہ دہشت گردی کرتے ہیں. اور پوری قوم پاک فوج کے اس اقدام کے ساتھ ہے, حکومت کے ساتھ ہے. حکومت اور فوج مل کر اس پر کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں پر امید ہوں جس طرح سے نتائج آ رہے ہیں یہ جاری رہنا چاہیے. اس کو فنانس کرتے رہنا چاہیے کیونکہ پیسوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو فنانس کرتے رہنا چاہیے تاکہ شہادتیں تو ہمارے جوان دے رہے ہیں, پولیس کے بھی ہیں, فوج کے تو بہت سارے دے رہے ہیں, افسر بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ فنانس ہوتا رہے تاکہ یہ جنگ اپنے آخر تک پہنچے اور یہ ختم ہو. یہ سب بے شک یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر آپ کو ساری سچویشن پیچھے والی کا پتہ ہو کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں, کس وجہ سے یہ دہشت گردی والا معاملہ ہے, اس کے باوجود وہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. 32 ارب ڈالر پاکستان لے کے کھا گیا, اور جو قربانیاں ہیں پاکستان کی 75,000 کے قریب جو ہے نا لاسٹ رپورٹ آئی تھی کہ افراد شہید ہوئے ہیں ڈرون حملوں میں, دہشت گردی کے معاملات میں. لاکھوں افراد جو بے گھر ہوئے, پورا وزیرستان, جنوبی شمالی دونوں وزیرستان جتنے بھی ہیں وہ ادر جگہوں پہ. اور اس کے بعد جو ہے نا ایسے افراد جو کہ معذور زندگی گزار ہیں, ان کا کوئی گنتی میں نام ہی نہیں آتا. کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کی بازو نہیں ہے, اور پھر امریکہ اوپر سے کہتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے نا پچھلے دنوں آپ نے بیان بھی پڑھا تھا, تو آپ اوپر سے 23 ارب ڈالر معاہدے کے مطابق ہمارے دینے ہیں, اوپر سے یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, یہ ہمارا امریکہ کیا کہ بقول کہ یہ جنگ ان کی ہم نے اپنے گلے ڈال دی ہے. میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. الیکٹڈ گورنمنٹ میں کئی معاملات ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کے سامنے سعودیہ کا مسئلہ ہے, سعودیہ نے کہا فوجیں بھیجیں, اسمبلی نے کہا نہیں بھیجتے, نہیں بھیجی گئی. اب اس وقت پرویز مشرف بیٹھا تھا, وہ کسی سے کسی طرح کا معاملہ نہیں تھا, وہ خود ہی فیصلے کرتا تھا. امریکہ نے کہا
اس نے فیصلہ کر کے ان کے اتحادی بلکہ سر یہ وہ جب روس ایڈمٹ ہوا تھا اس وقت جاولا کا اس دنوں سے یہ شروع ہوا ہے، لیکن پرویز مشرف کے دور میں زیادہ شروع ہوئی. اس وقت کلاشنکوف ایرون اور وہ آیا تھا جب رشیا کے خلاف جہاد تھا، یہی امریکہ کی بیک تھی. میں حقائق بات کرتا ہوں کہ امریکہ کی بیک پہ یہ رشیا کے خلاف جہاد اور یہ مجاہدین تھے. جب رشیا کو پسپا کر دیا یہ دہشت گرد اور وہ ہو گئے. باہر کے پھر بھی جو آپ کے ملک کے خلاف کہیں پہ کچھ بھی کرتا ہے وہ دہشت گردی ہے. بالکل. اس لیے ان کا کلا کما بڑا ضروری ہے اور اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. جس کا اس میں کردار ہے وہ ادا ہوتا رہنا چاہیے، حکومت کے فنانسز یا ویسے. اچھا پیر صاحب، اس وقت جو شام کی پوزیشن ہے، کشمیر کی پوزیشن ہے، فلسطین کی ہے، جہاں بھی آپ دیکھ رہے مسلمان ہی پس رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ مسلمان کیوں پس رہے ہیں؟ ایک تو مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اگر یہ اکٹھے ہوں تو وہ پہنچتے ہیں کسی فیصلے پہ. دوسرا، ہم اللہ اور دین سے دور ہو گئے ہیں. جب ہمارے اللہ کے احکامات اور نبی نے جو کچھ کر کے دکھایا اس راستے پہ ہم چلیں گے تو کبھی نقصان نہیں پہنچتا. یہ اس کی وجہ یہ ہے، ہر جگہ پہ ہم اس لیے مظلوم ہیں. دوسرا، ہمیں بانٹ دیا گیا ہے. میں لوگوں کی بات دہرا رہا ہوں، بانٹ دیا گیا ہے. ایکچولی ہم خود بانٹے گئے ہیں. اگر ہم فرقوں میں نہ بٹیں، سب مسلمان ہیں، ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول، سب کچھ ایک ہے، تو پھر فرقوں کی بات کون سی ہوئی؟ اللہ کے حضور اگر نماز پڑھتا ہے، کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی ہاتھ یہاں باندھتا، کوئی نہیں باندھتا، نیچے باندھتا ہے. بھائی اللہ کے حضور ہی حاضر ہے نا سارے. تو اس لیے ہمیں آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے. سب مسلمانوں کو ایک کلمے کی تسبیح میں پروئے ہوئے ہیں، تو ہمیں اسی میں پروئے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، تو کبھی یہ معاملہ نہیں ہوتا. یہ سب ہیلتھ کے معاملے میں کیا کہیں گے اس وقت جو ہاسپٹلوں کی پوزیشن ہے؟ ابھی لیٹسٹ ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ آپ کے ساتھ ہی یہ بھاون نگر پڑتا ہے، وہاں 6 بچے جو ہے نا آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ مر گئے ہیں. ایک بیڈ پہ 4 مریضوں کو لٹایا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہیلتھ کے سیکٹر میں اور ایجوکیشن کے سیکٹر میں دو میں کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں وہ کام ہو رہا ہے ہمارے ساہیوال کے یہاں پہ ڈسٹرکٹ DHQ ہے جو ہاسپٹل ہے، وہ بہت اچھے اس پہ چلا گیا. اگر آپ وزٹ کر سکیں دیکھیں، لیکن پھر بھی کمی ہے، اس کو پورا کرنا ہے. میں ایک اور چیز کا قائل ہوں کہ ہمارے یہاں اتنی بیماری کیوں ہے؟ دوسرے ملکوں میں اتنی بیماری نہیں ہے. ہاسپٹل پہ ہاسپٹل ہم بنائیں، وہ بیماری کیوں ہے؟ اس جڑ کو ہمیں نکالنا چاہیے. وہ ہے گندا پانی، وہ ہے گندا پانی سر. گندا پانی، ملاوٹ سب سے زیادہ ہے سر. وہ تو ہے ہی صحیح نا، جو مین ایشو ہے پانی، اس کو دور کرنا چاہیے پانی کو. یہ میں نے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا ہے، اپنی جیب سے گرا سے لگایا ہے. روٹری کا ایک پروجیکٹ تھا، ضائع ہو رہا ہے. میں نے انہیں کہا مجھے دیں آپ، میں لگاتا ہوں، اس کا بل میں دے رہا ہوں، سارا کر رہا ہوں، اس لیے کہ عوام کو صاف پانی ملے. میں جو کر سکتا ہوں میری حیثیت کے مطابق وہ میں یہ تو حکومت پاکستان کا فرض ہے نا. پنجاب حکومت لے لیں، وفاقی حکومت لے لیں، یہ تو ان کا فرض بنتا ہے. انہوں نے بہت ساری جگہ فلٹریشن پلانٹس کا کیا ہے، لیکن آگے سے ہم جب اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو وہ کیسے چل سکیں گے؟ بہت سارے فلٹریشن پلانٹ، کچہری یہاں کا فلٹریشن پلانٹ ہے، ایک اور جگہ کے وہ بند پڑے ہیں، گورنمنٹ کے فنڈز لگ گئے اس پہ، وہ بند پڑے ہیں. وہ خیال نہیں کیا جاتا. یہاں پہ فرشتوں کو سے ہی توقع کی جاتی ہے کہ وہی درست کریں. میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے نہیں دیکھتا کہ میرے کیا سارے دن کے معاملات ہیں، میں کیا کر رہا ہوں. دوسرا ذرا سی بات کرے تو میں کہتا ہوں وہ جرم کر رہا ہے، وہ ناحق کر رہا ہے، وہ اس نے یہ کر دیا. اپنا میں محاسبہ نہیں کرتا کہ میں کیا کیا جرم کیے جا رہا ہوں. اگر ہم سب اپنی اپنی اصلاح کر لیں، اپنے تئیں ہم صحیح ہو جائیں، تو میں کہتا ہوں سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ کیا جاتا، کہا جاتا ہے کہ صاحب اقتدار نہیں کرتے. کوئی بھی آج ہمارے یہ لوگ بیٹھے ہیں، کل کو کوئی اور آ جاتا ہے، یہ ہمیشہ سے سلسلہ چلتا ہے. تو یہ چلنے میں اب لوگ کہاں سے آئیں گے؟ اوپر سے فرشتے نہیں آئیں گے، کہیں اور سے نہیں آئیں گے، ہم میں سے آئیں گے. اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہماری اولادوں کی اصلاح کر لیں، تو اچھے اور ایماندار لوگ آئیں گے. ہم ہی میں سے اقتدار میں افسر اور ہر کوئی بنے گا.
لاسٹ پہ حکومت پاکستان کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے؟ دیکھیں جس کے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں اس کو آسان طریقے سے اللہ کے حضور جواب دہ سمجھتے ہوئے نبھانا چاہیے. کوئی کسی لیول پہ بیٹھا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ڈیوٹیز متعین ہے قانون کے مطابق، اور اپنے اندر کے ایمان کے مطابق اللہ رسول کو جانتے ہوئے ہمیں اس پہ اس کی مناسبت سے ہر کام کرنا چاہیے، چاہے ایک پی این ہے یا اوپر والا بڑا افسر ہے، سیاستدان ہے، وزیر اعظم ہے یا کونسلر ہے، کوئی ہیڈ ہے کسی ڈپارٹمنٹ کا، سب کو اپنی اپنی ذمہ داری آسان طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے نبھانی چاہیے. وہ ہر کوئی تنخواہ لیتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ تنخواہ لیتا ہے، اس کو حلال کرنے کے لیے وہ کام سر انجام دے، لیکن اگر پھر بھی خوف خدا ہوگا تو وہ اس سے بڑھ کے بھی کر دے گا، سارا نظام درست ہو جائے گا. بہت شکریہ ٹیچر. ناظرین یہ تھے پیر احسان الحق ادریس ایڈوکیٹ صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بڑی اچھی اچھی باتیں کی انہوں نے جو دل کو لگیں، خاص طور پہ کہ جو آدمی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اپنی ڈیوٹی کو پوری طرح انجام دے. کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید بی بی سی اردو.